الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم صلاح الدین صاحب، سعید اسد صاحب اور تمام جو اسٹوڈنٹ اور بچے ہیں یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا کہ جب ہم بھی تیاری کیا کرتے تھے کہ پی ایس سی میں جائیں گے، اور وہ زمانہ تھا جب پی ایس سی کا رواج ہی نہیں تھا۔ یہ 82-83 کی بات ہے کہ یہ جنرل حیات صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اس سے پہلے کے ایچ خورشید صاحب کے زمانے میں ایک پی ایس سی ہوا تھا جس میں صرف 3 آدمی سلیکٹ ہوئے تھے۔ وہ طارق مسعود صاحب، خلیل قریشی صاحب اور حافظ اسلم صاحب، 3 بندے سول سروس میں آئے تھے، اور یہ سمجھ لیں کہ اس وقت تک تقریباً 25 سال میں یہ پہلا وہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر جب جنرل حیات صاحب یہاں پر آئے تو وہ پبلک سروس کمیشن ہوا جو پورے آزاد کشمیر میں، اس کی باقاعدہ امتحانات ہوئے، کوئی 9 پیپر تھے جو ہم نے دیے، اور اس میں سلیکشن ہم ٹوٹل آزاد کشمیر میں کوئی تقریباً 450 کینڈیڈیٹ تھے، اور اس میں ہم 13 بندے پاس ہوئے، اور 13 کے 13 جو ہے ہمیں اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ رکھ لیا گیا، اور پھر ہم نے پاکستان کے مختلف اداروں میں جا کر ٹریننگ وغیرہ کی اور سارا کچھ ہوا۔ تو یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ تو ایک ٹھیک ہے، رکاوٹیں بھی ہیں۔ یہ پبلک کمیشن کا وہ جو ایکٹ پاس ہوا جس میں کہا گیا کہ جو سفارش پہ لگا ہوا ہے لگ گیا ہے تو اس کو ہی اب ہم کنٹینیو کریں گے، تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کے بھی المناک میں واقعات کہوں گا وہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی ہمت نہیں چھوڑنی ہے۔ اور پھر دیکھیے، جس کام کے لیے آپ یہاں پر جمع ہیں، یا جو آپ کے ایک ذہن میں ہے کہ ہم نے پبلک سروس جوائن کرنی ہے، تو یہ بھی یاد رکھے بات کہ پبلک سروس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن پبلک سروس یا پبلک سرونٹ کی جگہ ہم گورنمنٹ سرونٹ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، کہ جو حکمران ہیں، وزیر ہیں، مضبوط حکومت کے اندر جن کا اثر رسوخ ہے، ان کے کہنے پہ ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو بنیاد ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہوتے، ہم پبلک سروس کے پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ لوگوں کی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ تو تھوڑا سا یہ جو ہے، یہ اگر اللہ کرے آپ کے چہروں پہ مجھے بہت ایک روشنی نظر آ رہی ہے کہ آپ ایک اس امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی جو محنتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ آگے پہنچائے گا، اور آپ اس سروس کو جوائن کریں گے، اور اس اپنے چھوٹے سے جو خطہ ہے ہمارا، اس کی خدمت کریں گے۔ اور یہ دیکھیے کہ خدمت کا جو ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک آیت شریف ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی آپ پوسٹ پہ ہیں، کسی بھی اسائنمنٹ پہ ہیں، اگر آپ انسانوں کے لیے نفع بخش ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا، یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منشور دیا ہے، پھر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر کہا وَأَمَّا مَا يَنْفِعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں بقا اس نظام یا نظریے کی ہے کہ جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اس کے علاوہ جو انسانوں کے لیے نفع بخش جو سسٹم نہیں ہے وہ اس کو بقا حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک عزم مصمم لے کر آپ جو ہے نا وہ کسی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی کا ایک شعر ہے کہ امجد نہ قدم روک کہ وہ دور کی منزل نکلے گی کسی روز اسی گرد سفر سے۔ تو وہ گرد سفر جو ہے وہ آپ کی جو محنت ہے، اس میں جو گرد اٹھے گی، اسی میں سے کامیابی اپنا جو چہرہ وہ ہے وہ آپ کے سامنے لائے گی۔ تو جو ایک محنت، اور یہ دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ نکالیں اور اس کے نوٹس بنائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری اب بھی عادت ہے، میں کوئی ٹی وی پروگرام، اور خاص طور پر یہ اتوار والے دن غامدی صاحب کا دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام لگتا ہے، اور میں جب یہ ہوا آپ کا کرونا ہوا تو ہم باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے، تو اس زمانے یہ 3 سال میں ہر ہفتے میں نے ان کے جو وہ ہوتا ہے، ان کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے میں نوٹس، اور وہ اتنا نوٹس میرے پاس بن گئے ہیں وہ، یعنی کہ ہر ان کے جو ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ ان 3 سالوں میں نے جمع کی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے محنت، اور جو انہوں نے بھی بات کی اور میں نے بھی آپ سے کی تھی کہ جو بھی باتیں ہم کر رہے ہیں اگر آپ اس کو کہیں نوٹ ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں تو وہ یادداشت سے دوسرے تیسرے دن گم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہر صورت میں جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو نوٹس بنائیں،
اور پھر دوسری محنت کے ساتھ کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آج آپ نے 6 گھنٹے پڑھ دیے، 8 گھنٹے پڑھ لیے اور 4 دن آپ نے چھوڑ دیا کہ اس دن تو میں نے بڑی محنت کی ہے جی، وہ آپ ہفتہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 6 گھنٹے کی بجائے چاہے 4 گھنٹے پڑھے، 3 گھنٹے پڑھے، 2 گھنٹے پڑھے، لیکن ہر روز پڑھیں گے کنسسٹنسی، تو پھر وہ آپ کی محنت جو ہے نا وہ لنک ہوگی ہر دن دوسرے دن کے ساتھ، اور پھر وہ کوئی نتائج جو ہے وہ پیدا کرے گی. یہ دیکھیے کہ ہم جو انسان اور حیوان میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ انسان میں شعور بھی ہے، اختیار بھی ہے اور اجتناب بھی ہے. کچھ چیزوں سے منع کیا گیا، کچھ چیزیں کرنے کا اختیار دیا گیا، اور ساتھ انسان کو شعور دیا گیا. یہ ممتاز کرتا ہے انسان کو حیوان سے. تو کیا ہم جو اپنی زندگی کے ہمارے جو یہ لمحات ہوتے ہیں، کیا ہم اس میں اپنا جو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم کوئی فیصلہ کر کے اس کی یوٹیلائزیشن بہتر ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ہم اس کو کرتے ہیں؟ کیا شعور، مثلا یہی ابھی انہوں نے بات کی، یہ موبائل ہے تو پورا دن اگر ہم اس پہ وہ ویڈیو دیکھتے رہیں اور اس میں جو اور قسم کی چیزیں ہم دیکھتے رہیں، تو کیا ہم یہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اگر کسی پہلے زمانے میں ہوتا تو وہاں پر جو میسر اور خمر کی ہے نا، جہاں پر کہ جس کو منع کیا گیا کہ اس کو نہ دیکھو، کیونکہ یہ وہ عادت ہے، اگر اس کو آپ پازیٹیو لیں گے تو بہت کمال کی چیز ہے. یہ جو میڈیا ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہے، کمال کی چیز. نیگیٹو لیں گے تو تباہ برباد کر کے آپ کو رکھ دے گی. تو اس لیے شعور کے ساتھ جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں وہ اگر استعمال کریں گے تو مفید ہوں گی. اگر شعور اور اپنے عقل اور اپنے آپ پر کنٹرول، اختیار کو استعمال نہ کریں گے اور چیزوں کو استعمال کریں گے تو سمجھے کہ آپ اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور پھر علم کی بات جو ہے نا، یہ دیکھیے یہ ساری جو دنیا چل رہی ہے یہ علم پہ چل رہی ہے. آج سے 2000 سال پہلے کا علم دیکھیں اور آج کا علم دیکھیں. یہ آج سے 20-30 سال پہلے جو، بلکہ وہ یہ تھا کہ جو لاؤڈ سپیکر میں اذان دینا بھی جو ہے جی، اس کا آ گیا تھا کہ فتویٰ آ گیا تھا کہ یہ غیر شرعی ہے، لاؤڈ سپیکر میں اذان نہ دیں، خطبہ نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھیں. یہ نہیں، آج سے 30 سال پہلے. اور میں کوٹلی میں جس مسجد میں تھا اس میں ہم نے خود لاؤڈ سپیکر بند کیا کہ لاؤڈ سپیکر یہ اس میں شر بول رہا ہے، شیطان بول رہا ہے. اور اس یعنی وہ زمانہ پھر آہستہ آہستہ جو ہمارا، اور اب تو اس کے بغیر تقریر ہی نہیں ہوتی سب کی. تو یہ جو ہے نا، تو یہ علم، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ علم فقیہ ہو حکیم، فقر مسیح ہو کلیم. علم فقیہ ہو حکیم، فیصلہ، فقیہ کا مطلب جس نے فیصلہ دینا ہے، جس نے قانون لکھنا ہے، وہ علم ہے. علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ. فقر سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر آپ کہیں بیٹھ گئے اور دنیا چھوڑ، وہ نہیں. فقر کا مطلب ہے کہ آپ نے جس کام میں آپ لگے ہوئے اس میں پورے اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے اس کے اندر پورے اپنے آپ کو ڈال لیں. فقر سے مراد یہاں پر اقبال کی. اور علم مقام خبر، علم مقام نظر. فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ. علم میں مستی گناہ. اگر آپ پڑھتے ہوئے، سارا کرتے ہوئے اس میں مستی کر رہے ہیں تو آپ کرائم کمٹ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، معاشرے کے ساتھ بھی، ایک اپنے مستقبل کے ساتھ بھی. تو علم میں مستی جو ہے وہ نہیں کرنی ہے. اور پھر ایک عربی کا ایک شعر ہے، اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ پہلے زمانے میں ہمارے گھروں میں ایک بڑا ہوتا تھا کہ صبح والدین قرآن پاک پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد فارسی، اس زمانے میں فارسی بھی ہم پڑھا کرتے تھے، گلستاں، بوستاں، رومی. اور یہ ایک بڑا ہمیں ایک پریولیج تھی جو آج وہ نہیں ہے. تو اس زمانے میں مثلا میں جس گھر میں تھا، ہم شہر میں رہتے تھے لیکن اس زمانے کچے مکان ہوا کرتے تھے. یعنی کہ آپ پتہ نہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کچے مکان، ہم تو رہے ہیں ایسے کچے مکانوں میں. لیکن ہمارے گھر میں میگزین آیا کرتا تھا مولانا انور شاہ کاشمیری کا، خدام الدین، مجھے آج بھی اس کا. اور وہ جو نوٹس کی بات کرتے ہیں، یہ نوٹس آج سے سمجھ لیں کہ میں نے 50 سال پہلے جو بنایا تھا، جو میں آج یہاں پر لکھ کر لایا ہوں. وہ نوٹ کیا تھا؟ وَمَن طَلَبَ الْعَلَا مِنْ غَيْرِ قِدْ اَضَاعَ الْعُمْرَ فِي طَلَبِ الْمَحَالِ. یہ شعر اس
خدام الدین سے میں نے، اور میرے اگر کہیں آپ میں سے کوئی آئے آپ کو دکھاؤں گا میرے جو نوٹس ہیں، میں لا کالج لاہور میں بھی تھا اور پنجاب یونیورسٹی میں تو طاہر القادری صاحب میرے استاد رہے ہیں، ہمیں شریعہ ایکٹ اور فقہ پڑھایا کرتے تھے. ان کی کاپی میرے پاس آج بھی موجود ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ 79-80 کی بات ہے، یعنی یہ 30 سال کی کاپی آج وہ، اور ان کی کاپی میں نے اپنے جو اپنا ہے نا چھوٹا بریف کیس اس میں رکھی ہے کہیں گم نہ ہو جائے. تو یہ جو شعر میں نے پڑھا اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں. وَمَن طَلَبَ الْعَلَا مِنْ غَيْرِ قِدْ أَضَاعَ الْعُمْرَ فِي طَلَبِ الْمَحَالِ، جس نے بغیر محنت کے کسی بلند مقام کی خواہش کی، جس نے بغیر جس نے بغیر لکھے اس کو، جس نے بغیر محنت کے، یہ عربی کا شعر ہے، جس نے بغیر محنت کے کسی بلند مقام کی خواہش کی، گویا اس نے محال باتوں کی تمنا میں، محال کا مطلب جو نہ ہونے والی، گویا اس نے محال باتوں کی تمنا میں زندگی ضائع کر دی. گویا اس نے محال باتوں کی تمنا میں زندگی ضائع کر دی. اور اس کو کسی نے کہا تھا کہ ہوتا ہے مگر محنت پرواز سے روشن، ہوتا ہے مگر محنت پرواز سے روشن، یہ نقطہ کہ گردوں سے زمین دور نہیں ہے. یہ آسمان، وہ کہتے ہیں کہ چاند پہ انسان گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے پہ، تو کسی ایک میں نے کسی کا لیکچر سنا کسی عالم دین کا، تو اس نے لکھا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، مجھے یاد آ گئی تو میں آپ سے شیئر کر لوں. اس نے کہا معجزہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی ڈیویشن یا اس سے ہٹنے کا نام نہیں ہوتا ہے، وقت سے پہلے اظہار کا نام ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند پہ گئے تو وہ جو معجزہ تھا وہ اللہ نے اپنے قوانین میں رکھ دیا تھا کہ انسان اگر محنت کرے گا تو یہ نبی پاک کی سنت پہ وہ عمل کر سکتا ہے. معجزہ قوانین، اللہ کے قوانین سے ہٹنے کا نام نہیں ہے، وقت سے پہلے ظاہر ہونے. اور 1400 سال بعد اس معجزے کو انسان نے جو ہے، اور وہ اس لیے ایک اور بھی ہم کہتے ہیں نا جی کیا کریں جی، قسمت ہی ایسی تھی، وہ جی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا تو اس لیے نہیں ہوا. دیکھیے تقدیر کیا ہے، قدر کیا ہے. تقدیر اللہ تعالیٰ کے قوانین کا نام ہے، یہ لکھیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین کا نام تقدیر ہے. اگر ایک آدمی بہت نیک ہے لیکن وہ تیرنا نہیں جانتا، اور ایک آدمی اتنا نیک نہیں ہے لیکن وہ تیرنا جانتا ہے، دونوں دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں، تو جو تیرنا جانے گا، جانتا ہوگا، وہ دریا پار کر دے گا. جو کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، اگر تیرنا نہیں جانے گا وہ ڈوب جائے گا. اس کو تقدیر کہتے ہیں. مقدر کا مطلب ہے وہ قوانین جو اللہ میاں نے دنیا اور کائنات کو چلانے کے لیے لکھ دیے ہیں، اس کو تقدیر اور اسی کو مقدر کہتے ہیں. اگر اللہ نے کہا کہ جو لیس للانسان الا ما سعی، جو محنت کرے گا اس کا پھل پائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے، یہ قدرت کا لکھا ہوا قانون ہے. لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کو کبھی تبدیل نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت کریں اور آپ کی محنت جو ہے وہ پھل نہ لائے. اس کو مقدر اور تقدیر کہتے ہیں. وہ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں کوٹلی میں، گلہار شریف والے، تو ایک بچے نے ان کو چٹھی لکھی کہ جی دعا کریں میں امتحان میں جو ہے نا پاس ہو جاؤں اور نمبر اعلیٰ لے لوں. تو پیر صاحب نے اس کو باقاعدہ واپس چٹھی لکھی اور کہا کہ بچے محنت کرو گے تو میری دعا کام کرے گی، محنت نہیں کرو گے تو میری دعا اللہ میاں واپس میرے پاس بھیج دے گا. ہم تو کہتے ہیں نا، بعض ہمارے یہاں بھی پیر صاحب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پتر بیٹھا رہو میرے کو پاس ہو جائیں گا. نو، وہ جو اصل پیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتر محنت کرے گا تو میری دعا بھی تیرے ساتھ اللہ تک تیری محنت کو پہنچانے میں معاون ہوگی، لیکن اگر محنت نہیں کرے گا تو اللہ میاں میری دعا مجھے واپس کر دے گا. تو یہ بیٹو، یہ جو تھوڑی سی میں نے اس لیے بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دی کہ آپ اپنے آپ پر کانفیڈنس کریں، اللہ کے قوانین پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کر کے اس سے دعا مانگ کے اس سے جو ہے اپنے آپ کو اس کے آگے جو ہے اس کے قوانین کے آگے، اس کی ذات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے محنت کی طرف آئیں تاکہ اب آگے لگے. اب کچھ باتیں تو سید اسد صاحب نے بتا دی، کچھ میں بھی آپ کو بتاؤں گا سلیبس کے بارے میں، یا یہ کیا آپ کا جب کوئی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے اشتہار،
تو کیا ہوتا ہے. تو 2-3 چیزیں یہ نوٹ کریں. سب سے پہلے اگر پوسٹ آتی ہے کسی ڈپارٹمنٹ کی تو اس کے اب چونکہ ہر پوسٹ کا جو سلیبس ہے وہ انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ پہ دیا ہو گیا ہے. پوسٹ دیکھیں کیا ہے, امیڈیٹ اس کا سلیبس جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کریں کہ چونکہ اب پیپر بھی جو ہے نا وہ ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں, اس کے کم از کم 5 سال کے پرانے پیپر وہ بھی ڈاؤن لوڈ کریں. اور یہ ٹھیک انہوں نے کہا کہ وہ خالی اس کا وہ جو سافٹ ویئر وہ نہ پڑھیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ہارڈ کاپی بنائیں. چونکہ یہ میں نے خود تجربہ کیا کہ سافٹ کاپی کا وہ نہیں ہوتا ہے ایک جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے جو کہ ہارڈ کاپی کا ہوتا ہے. تو اس لیے 5 سال کے پیپر ڈاؤن لوڈ کریں, اور وہ جو آپ پیپر ڈاؤن لوڈ کریں گے اسی میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً بتا دیا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پوسٹ کے لیے پیپروں کا پیٹرن کیا ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ آپ پیپر پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی کتابیں کس طرح کی ہم نے پڑھنی ہیں. آج کل تو یہ ٹھیک ہے کہ بکس آ رہی ہے, لیکن انٹرنیٹ پہ بھی بالکل لیٹسٹ نالج ہوتا ہے, لیٹسٹ نالج. اور اس کو بھی آپ جو انٹرنیٹ اگر کتاب کا ہے تو اس کو بھی انڈر لائن کریں, لیکن اگر انٹرنیٹ سے آپ نے کوئی چیز کھول کے پڑھ رہے ہیں تو اس کے تو پھر بچوں نوٹس بنانا مسٹ ہے. اس کے بغیر آپ سمجھیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. انٹرنیٹ سے جو چیز نکالی جائے اس کے نوٹس بنانے بہت ضروری ہیں. اور پھر تیسری چیز جو آپ کریں گے کہ رولز آف بزنس کی کتاب خرید لیں. آزاد کشمیر گورنمنٹ کے رولز آف بزنس کیا ہے. رولز آف بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہر پوسٹ کے فرائض ڈیوٹیز اس میں کیا ہیں, وہ پوسٹ کیا چیز ہے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے. مثلا آپ کا کوئی اکنامک افیسر کی بات کوئی پوسٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, سیکشن افسر کی پوسٹ ہے, تو وہ اس میں لکھا ہوگا. تو جب آپ اس پوسٹ کا سلیبس وہ نکالیں گے, پیپر نکالیں گے, اور ساتھ اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں جو رولز آف بزنس یہ لکھ لیں, اور کتابیں یہ لے لیں. آزاد کشمیر گورنمنٹ کی چھوٹی سی کتاب ہے اتنی سی, لیکن اس میں تمام جتنی بھی یہاں پر پوسٹیں ہماری اسامیاں ہیں یا ہمارے پاس آزاد کشمیر کے مختلف ڈپارٹمنٹ, ان میں ہر ڈپارٹمنٹ وائز تقریباً لکھا ہوا ہے ہر اسامی کا اس بندے نے کیا کرنا ہے. وہ ضرور پڑھ لیں, وہ آپ کو کام دے گا تیاری میں بھی, اور جو ہے نا جب آپ جائیں گے انٹرویو کے لیے اس وقت بھی. اچھا, اب دیکھیں کہ ایک تو ٹیکنیکل پوسٹیں ہیں, پھر کچھ جو ہے نا وہ جنرل کیڈر کی پوسٹیں آتی ہیں. ٹیکنیکل پوسٹیں مثلا PWD ہے, جنگلات ہے, اس طرح کے جن میں اسپیسیفک ہوتی ہیں. اس میں تو آپ کو اسپیسیفک نالج جو ہے نا وہ ہونا چاہیے اسی ڈپارٹمنٹ کا, کیونکہ اس کا جو پیپر ہوگا وہ بھی اسی طرز کا جو ہے نا اس سے متعلقہ ہوگا. لیکن جنرل بعض ایسی اسامی ہیں جن کے لیے MCQ ہوتا ہے, لیکن وہ کسی خاص اس میں کوئی خاص ایک اس میں 5-6 قسم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے کوالیفیکیشن کی ہوتی ہے وہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس میں موسٹلی پھر ہوتا ہے کہ جس میں پاک اسٹڈیز ہے, اسلامیات ہے, کرنٹ افیئر ہے, جنرل نالج, اس طرح کا وہ جو ہے نا وہ ایک مشترکہ سا جو ہے پیپر MCQ کا بن جاتا ہے. تو اس میں پھر آپ نے جو ہے نا جی اس کو سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ کرنا ہے. اچھا, پھر یہ دیکھیے کہ جو یہ تو ہو گیا MCQ والا, لیکن جو سبجیکٹو پیپر ہیں جس میں سوال آتے ہیں اور آپ نے پھر ان کا جواب لکھنا ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ, وہ یہاں بھی فیڈرل میں بھی یہاں بھی ان کا بھی آلموسٹ جو ہے نا جی وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا بھی کیا کیا سلیبس ہے. اور کیا اس میں آپ یہ کریں گے کہ ان میں آپ نے وہ جو سلیبس دیا گیا ہے اس میں جو پیپر ہیں ان کو دیکھ کر آپ نے اپنی کتابوں کا جو ہے وہ سلیکشن کرنی ہے. اور پھر دیکھیے نا کہ MCQ کا میں ایک اور بھی آپ کو بتا دوں, یہ آپ جائیں نا انٹرنیٹ پہ, ہر مضمون کے MCQs ہزارہا پیپر وہاں پر موجود ہیں. MCQs دیکھا ہوگا آپ نے, اور ان کے آگے جواب بھی موجود ہیں. تو وہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی وہ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں پیپر کو, اس کو حل کریں, اور اسی کا آگے بعد میں جو اس کے چونکہ جو اس کا دیا ہوا ہے آگے جو اس کا سلوشن بھی دیا ہوا ہے, کیا آپ کا کیا وہ اس کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا, کتنے سوال آپ نے صحیح کیے, کتنے غلط کیے. تو اس طرح آپ خود بھی بیٹھ کر اس کی پریکٹس جو ہے نا گھر پہ کر سکتے ہیں. مسئلہ آتا ہے جو اس کا جو آپ کے سبجیکٹو ہوتے ہیں, اس کے لیے جب تک کہ پھر آپ کے پاس ایک اچھا بھلا نالج نہیں ہوگا, اور وہ نالج کتابوں سے بھی ہوگا, انٹرنیٹ سے بھی ہوگا, خاص طور پر اخبارات.
اب موسٹلی جو میں نے دیکھی بعض نیٹ پہ اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اخبارات ڈان کو عموماً وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن میں سعید صاحب میں تھوڑا سا اس میں مجھے جو میں نے ڈان بھی بہت سے اور دونوں کا میں کمپیئر کیا تو مجھے تو نیوز کے جو آرٹیکلس ہیں وہ مجھے زیادہ انفارمیٹیو، کرٹیکل اور انالیٹیکل جو اس میں ہوتی ہے پاور ہوتی ہے، وہ مجھے نیوز کے جو آرٹیکلس ہیں، جو ایڈیٹوریل پیج اور اس کے ساتھ والا پیج ہے، اس میں آتے ہیں۔ اب آپ ڈیلی کتنے آرٹیکل پڑھتے ہیں؟ اچھا، پھر پڑھ کے اگر خالی آپ نے پڑھ کے چھوڑ دیا تو سمجھے کچھ نہیں کیا آپ نے، آپ اس کی سمری لکھیں۔ آپ نے آرٹیکل پڑھا، اس میں دیکھ لینا کون سا پڑھنا ہے آپ نے، 6 آرٹیکل 5 ہوتے ہیں ڈیلی، ایک آرٹیکل اس میں سے اسپیسیفک چن لیں، جس آرٹیکل کو پڑھیں آپ، اور اس کے بعد پھر پڑھ کے 1 دفعہ 2 دفعہ پھر اپنے 3 صفحے 2 صفحے جو ہے نا آپ اس پر کہ آپ نے کیا پڑھا وہ لکھیں۔ یہ آپ کی ہوگی پریکٹس۔ اگر وہ پریکٹس آپ نہیں کریں گے تو جتنا مرضی آپ پڑھتے رہیں آپ کا کوئی فائدہ اس کا نہیں دے گا۔ پریکٹس کے بغیر خالی پڑھائی کا جو ہے نا جی وہ آپ کو سمجھے کہ 20% سے زیادہ آپ کچھ گین نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ لکھیں گے اس کو، آرٹیکل پڑھا آپ نے اور لکھا، اور آپ دیکھیں گے یہ پریکٹس شروع کریں، 1 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ خود اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں آج کس دنیا میں آ گیا ہوں۔ تو اس لیے یہ بنا لیں، ایک ڈیلی کی ایک روٹین بنا لیں کہ ایک آرٹیکل اس میں سے پڑھیں اور اس کو پھر اپنی سمری 2-3 صفحات کی خود لکھیں۔ ویکیبلری بہت مسٹ ہے، اس آرٹیکل کے اندر جو ویکیبلری ہے اس کو انڈر لائن کر کے اپنی نوٹ بک پہ لکھ کے اس کا ترجمہ ساتھ کریں، ٹرانسلیشن کیا ہے، تاکہ آپ کی ویکیبلری بنے۔ یہ جاوید چودھری نے ایک آرٹیکل اس کا میں نے پڑھا، یہ بھی دیہات کا ہے، یہ جو لکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے گاؤں سے ایک اور اسی طرح کا بندہ آ گیا، وہاں پر تو یہی میٹرک سے بیچارے آ جاتے ہو، چونکہ دیہات پاکستان کے دیہات کی ہماری صورت نہیں ہے، وہاں پر بہت بری حالت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس بندے نے آ کر 2 کام کیے، ایک تو یہ کہ اس نے سینٹینس رٹنا شروع کیے، اور اس نے 1000 سینٹینس کوئی 3 مہینے میں اس نے وہ رٹا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح تقریباً 2-3 ہزار اس نے یہ کیا کہ جو ویکیبلری تھی وہ اس نے اپنی امپروو کی، اور یہ سارا عمل جو تھا وہ 3 یا 4 مہینے میں اس نے مکمل کر دیا۔ اب 1000 سینٹینس اگر آپ بھی رٹ لیں، ٹھیک ہے، اور ڈیلی آپ کہیں جی کہ ہم 10 سینٹینس رٹیں گے، چلیں چھوڑیں باقی اسی آرٹیکل میں سے، یا آپ یہ اپنی ہوتی ہے ڈیلی یوز کے جو کتابیں وہ لے لیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد اس نے CSS کے امتحان میں بھی وہ آیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ٹاپ کے جو کچھ لوگ تھے اس میں وہ آ گیا تھا۔ ویکیبلری، اور پھر آپ دیکھیں نا، ایک جو یہ آرٹیکلس کا بھی بتائیں گے آپ کو کہ مثلا جو آپ آرٹیکل عموماً لکھتے ہیں پڑھتے ہیں، اس کے بھی حصے بنتے ہیں 3۔ پہلے حصے میں آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے کہ میں چاہتا کیا ہوں، اس میں لکھنا کیا چاہتا ہوں۔ پھر سیکنڈ پارٹ اس کا آ جاتا ہے کہ جس میں آپ مختلف اس ٹاپک کے اوپر یا جو اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں جو مختلف آپ کے لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں وہ آپ اس میں ڈالتے ہیں، ان کا انالیسس کرتے ہیں، اور آخری حصہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنا اوپینین دیتے ہیں، کرٹیکل انالیسس کر کے آپ اپنا، پھر وہ کنکلیوڈ ہوتا ہے مضمون۔ ویسے آپ 10 صفحے لکھ دیں، اگر اس کے 3 کم از کم 3 حصوں میں اس کو آپ نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ جو ہے نا جی۔ اور دوسری جو میں بات پہلے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، میں شروع سے ہی اخبارات میں لکھتا رہا تو آرٹیکل، تو ایک میں نے یہ جب میں خود امتحان سے پہلے ایک میں نے آرٹیکل لکھا، یہ ادب اور زندگی، اور وہ اس زمانے میں ایک تعمیر اخبار ہوتا تھا، اس میں وہ آرٹیکل آیا، ادب اور زندگی۔ اب ہمارا جو امتحان ہو رہا ہے اور اردو کا پیپر آ گیا، تو اس میں نے دیکھا تو جو 4 مضامین تھے اس میں پہلا یہی تھا لکھا ہوا، ادب اور زندگی، ٹھیک ہے۔ بلکہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ اس میں نے وہ کیا ہوا تھا، وہ امرتا پریتم کا ایک شعر بھی لکھا ہوا تھا کہ آج وہ آنکھاں وارث شاہ نو، یہ جو تھی نا جو ہوئی یہ 47 کے
فسادات ہوئے اور لاکھوں انسانوں کی جانیں گئیں، تو اس پہ وہ امرتا پریتم کا جو شعر میں نے مضمون میں لکھا تھا، وہ پھر پورا مضمون مجھے یاد تھا، وہ ادھر ہی میں نے لکھ دیا سارا پیپر میں بھی. تو وہ شعر تھا کہ آج آکھا وارث شاہوں کے دو قبراں وچوں بول، کوئی کتاب عشق دا اگلا ورقہ کھول، ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تھیاں روندیاں تے وارث شاہ نوں کہن، اٹھ درد منداں دیا دردیا اج تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لہو دی پری جناب، اج سبے قیدو بن گئے حسن عشق دے چور، اسی کتھوں لے آئیے منگ کے وارث شاہی کھور. تو پھر پاس ہونا تھا نا مجھے. اور یہ بھی آپ کو میں استغفر اللہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوٹلی میں اکیلا پاس ہوا تھا ڈسٹرکٹ کوٹلی میں. تو جو آپ پڑھیں گے، جو محنت کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اور بہت سی، چونکہ وقت نہیں ہے، بہت سی باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پر آپ نے محنت کی. اور ایک اور چیز میں آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بند، آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ کے جو ہے نا یہ دونوں فرشتے لکھنے والے لکھ چکے آپ رہے ہیں، تو فرشتے لکھنے کا کام چھوڑ کر آپ کی مارکیٹنگ کے لیے دنیا میں نکل جائیں گے. یہ بندہ محنت کر رہا ہے، ہم اس کی مارکیٹنگ یہی کریں. اور کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی چیز نوٹس بنا رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، تو ادھر سے ٹیلی فون آ جائے گا، جناب فلاں دن وہاں پر جی ٹی وی پروگرام ہے تو اس میں یہ سبجیکٹ ہے. تو میں نے کہا بس میں اسی کے نوٹس مکمل کر رہا ہوں، آپ رکھ لیں. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا. تو اسی طرح جو ہے جی یہ میں باتیں بہت سی. اور جو دیکھیے نا کہ مٹیریل، جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ بکس ہیں آپ کے پاس، انٹرنیٹ میں سارا کچھ ہے، لیکن ان سارے مٹیریل کو اگر آپ استعمال کرنے کی اسٹریٹجی نہیں آپ کو آتی تو سمجھیں پھر بھی فائدہ کوئی نہیں ہے. کہ اس سارے مٹیریل کو استعمال کیسے آپ کریں گے پیپر میں، وہاں پر یا تیاری کرنے میں یا پیپر دینے میں، تو وہ آپ کو پریکٹس سے آئے گی کہ آپ استعمال کریں، ہر چیز کو نوٹ کریں، لکھیں اپنی طرف سے. جو کچھ پڑھا آپ نے، فرض کیا آپ نے کسی اور موضوع پر کوئی چیز پڑھی ہے، کوئی آرٹیکل پڑھا ہے، مثلا یہ جو رشیا اور یوکرین کا مسئلہ ہے، تو اگر آپ نے پڑھا تو ہے، لیکن اگر آپ نے لکھا نہیں ہے، پریکٹس نہیں کیا، تو آپ کو کدھر یاد رہے گا کیا لکھا اور کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. تو لکھنے کی پریکٹس جو ہے یہ امتحان کے لیے. اور پھر دیکھیے کہ جو آخری چیز میں کہوں گا، تھوڑا سا وائوے کے بارے میں بھی بتا دوں گا، چونکہ تجربہ ہمارا بہت سے ہے. تو بلکہ پڑھنے کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ایسا بھی ہوا کہ کچھ ایسے ایم فل اور پی ایچ ڈی لوگ بھی ہمارے پاس آئے جن کو ہم نے فیل کیا. کیوں؟ کہ جو ان کے پاس تھا وہ جو تھیسس لکھ کر لائے تھے نا، وہ پتہ نہیں کس سے لکھوا کر لائے، خود بھی انہوں نے نہیں پڑھا ہوا تھا. اور ہماری اور خاص طور میری اپنی عادت تھی کہ میں سب سے پہلے کہتا یہ ادھر رکھے نا، جو آپ لکھ کر لائیں اس کو ادھر رکھیں، اور باقی کے میں نے کہتا تھا کہ جی آپ انٹرویو لیں، سوال کریں. تو میں اس کو دیکھتا رہتا تھا، اس لیے تو میں کہتا اچھا جی آپ نے یہ بہت اچھا لکھا ہے، یہ ٹاپک جو آپ کا یہ ہے، تو اس کو ذرا ایکسپلین کریں. تو پڑھا لکھا ہو تو ایکسپلین کریں نا. یہ کیا کہتے ہیں جو آج کل آپ انٹرنیٹ پہ وہ دوسروں وہ کر کے، تو یعنی بلکہ 3 واقعات ایسے ہوئے کہ سنگل کینڈیڈیٹ بھی فیل ہوئے. کمپٹیشن میں تھا ہی کوئی نہیں، ایم فل اور آپ کے پی ایچ ڈی کے، سنگل بھی ہم نے فیل کیے. ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ اس نے اتنی موٹی کتاب لکھ کر لایا، یہ تھیسس میں نے لکھا اور اس نے دیکھا ہی نہیں اس کے اندر. یار خدا کے بندے، 2 دن پہلے اس کو چلے دیکھ لو کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اتنی تو تکلیف کر لو. تو اس لیے جو ہے جی کہ وہ ساری چیزیں، اور جو انٹرویو ہے وہ موسٹلی جو ہے نا، وہ چونکہ ہم نے ایسا سسٹم ہے کہ پہلے ساری چیز انٹرویو پہ ڈیپینڈ کرتی تھی اور اس کو بہت مشکوک ہو جاتا تھا. آپ نے میرا بندہ رکھ لیا، میں نے آپ کا رکھ لیا، ان کا رکھ لیا، تو ہم نے اس چیز کو ختم کیا. ہم اب ریٹن کے بغیر کوئی چیز سٹارٹ ہم نہیں کرتے. آپ کی جو 16 سال کی محنت ہے، کالج یونیورسٹی کی امتحان، ان کو بھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، اب ان کی پرسنٹیج ویٹیج دیتے ہیں اس کو بھی. اور پھر
उसमें जो लोग ऊपर आते हैं रिटर्न के सारे, उसमें से फिर हम जो टॉप के हैं लोग उनको बुलाया करते थे इंटरव्यू के लिए, और उसमें से हम सेलेक्ट कर लेते थे। तो एक किस्म का ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि पुलिस कमीशन में आपने अपना मेरिट खुद बनाना है। आपने आपकी 16 साल जो एजुकेशन है, आपकी इम्तहान में पीएससी के इम्तहान में जो कारगुजारी है, इन दोनों चीज़ों ने फ़ैसला करना है कि आपने इंटरव्यू के लिए आना है कि नहीं आना है। तो एक किस्म का पीएससी के पास बहुत कम इख्तियारात हैं कि किसी को फ़ेल को पास करे और पास को फ़ेल करे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमारे जनरल साहब जो अल्लाह ताला बख्शे उनको मरहूम हो गए, जब ये थे तो उसमें एक बच्ची हमारे इंटरव्यू के लिए आई, तो उसके कपड़े बड़े ऐसे ही बिल्कुल, और चेहरे से भी जैसे होता है इस तरह एक, तो वो टॉप करके आई थी। अच्छा, और कमाल साहब हमारे जो थे ये चेयरमैन साहब, वो बड़ा इंसानियत नवाज, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो वो उससे पूछने लगे कि बताओ बेटा तुम्हारे बाप क्या करते हैं, वालिद साहब क्या करते हैं। अब बेटी ना बताए, ठीक है जी, कि मैं क्या बताऊँ, ये इधर बाहर तो बड़े लोग आए हुए हैं, बड़े फर्स्ट क्लास कपड़े, और ये भी पता नहीं क्या किस फ्यूडल लॉर्ड इधर सामने बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा बता दो, कोई हम सब गरीब घरानों से लोग आए हुए हैं, ये बाद में हम इधर लेकर। तो उस बच्ची ने कहा कि मेरे वालिद ये जो है ना आपका अकाल गार्ड, इसको इस्लाम गार्ड अब हम कहते हैं, कि यहाँ पर मेरे वालिद भट्टा मजदूर भट्टे पे काम करते हैं, मेरे 2 भाई भी वहाँ पर एक भट्टे पे काम करते हैं, और कहने लगी जी कि मैंने अपने अब्बे को कहा कि मैं पढ़ूँगी। तो ये जो आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले नहीं होते जो घर में बैठ के वो आप उसमें होते, तो वो कहने लगी कि मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया उस कोर्स में, और मैं घर पढ़ती रही। मेरे भाइयों और मेरे वालिद ने कहा कि बेटा तुम पढ़ो, और वो बच्ची उसने इम्तहान टॉप की। तो इसलिए मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और उसमें सब की जो एक होती है कि देखिए कोई इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं है, कोई इंसान नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। नो, इंसान दुनिया के सामने पता नहीं कितना नेक पारसा में बना हुआ हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे पता है कि मैं शायद क्या क्या मुझसे सर, ये अल्लाह ताला है जो इंसान का पर्दा भी रखता है और उसके अयूब भी छिपाता है। तो इसलिए आइडियल सिचुएशन कहीं नहीं होती, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी तरफ से जो इंसानी इक़दार हैं उन पर अमल भी करे और उनकी पाबंदी भी करे। और अल्लाह ताला ने जो मेहनत का आप नौजवानों के लिए जो मेहनत के लिए कहा है, उसको अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कामयाब करे, और आप अपनी जो आपके दिलों में आपकी उमंगें हैं, आपकी उम्मीदें हैं, उनको पूरा करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।